تو لوگوں وہ جملے کہو جو اس نے کہے. اس لیے اذان کے جملے جتنے ہیں ان کا آخری حرف ہمیشہ ساکت ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر بس. را جو ہے اس میں کوئی زیر زبر پیش کچھ نہیں. اللہ اکبر وہ بھی ایسی. اب مؤذن سے ملا کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اسے اتنا وقفہ دینا ہے کہ سننے والا اللہ اکبر یہ کہہ سکے. اور پھر اس کے بعد جتنے جملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن، جب اذان دینے والے کی اذان سنو تو یہ کہو. یہ کہنا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. پہلے زمانوں میں لوگ جب اذان سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، ادب اور احترام سے سننا ہے. لوگ خاموش ہو جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اب تو اللہ کا مؤذن اللہ کا پیغام دیتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بول بھی رہا ہے یا نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہے کہ حی علی الصلاۃ تو اس کے بعد تم کہو کہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تین چیزیں ہیں جو اذان کے جواب میں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہی جملہ دہراؤ جو مؤذن نے کہا. اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ سمپلی وہی جملہ دہرا دیا جائے جو مؤذن نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہ کہے کہ حی علی الصلاۃ، یعنی پہلے جملے تو سارے وہی ہو گئے اور یہ جملہ آگے تبدیلی آ گئی. پھر ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اذان سنتے تھے اور مؤذن کہتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ صرف یہ فرماتے تھے کہ وانا، اور اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، چونکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا فعل ہے اس لیے بالکل یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ٹھیک نہیں. وہ عرض کرتے تھے اللہ سے کہ وانا، اور اللہ میں بھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین طریقے ارشاد فرمائے وہ حی علی الصلاۃ سے پہلے سب برابر ہے. جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے فرمایا تم کہو یعنی حی علی الصلاۃ اور اس کے بعد کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جب حی علی الفلاح، ان دو جملوں کے بعد پھر حی علی الفلاح آ گیا نا، تو آپ نے فرمایا جب مؤذن یہ کہے کہ حی علی الفلاح تو وہ کہو جو اس نے کہا حی علی الفلاح، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو پہلے دو جملوں کے ساتھ تھا، اور پھر کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو بندہ پھر نماز پڑھ لیتا ہے، اور اگر اللہ ہی نہ چاہے تو پھر کوئی سجدہ عبادت کا نہیں کر سکتا. یہ تین جملے بتاتی ہیں. حی علی الصلاۃ کا جواب دو جملے اور حی علی الفلاح کا جواب جو ہے اس میں تین جملے ہیں جو کہ لوگ نہ بتاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں. حالانکہ جو اس منبر پر آتے اور بیٹھتے ہیں نا، قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا کہ کیا علم تم نے لوگوں کو دیا تو پھر یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے سنتے ہو جا کے اپنے پڑوسیوں کو بتاتے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں. یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ ہمیں باوجود مستند کتابوں میں آن کے دیکھنا پڑا کہ واقعی ایسے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اسے اپنے ہمسایوں تک پہنچانا، اور اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ تمہارے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں. اس لیے یہ سیاسی چٹخارے لطیفے ولیعذ باللہ فحاشی کی باتیں اس منبر پہ بیٹھ کے یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سارے جان کھل جائیں. اس لیے لازم ہے کہ جو بیٹھے وہ تعلیم دیں. خلفائے راشدین ایسے کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو اس لیے فرمایا کہ جب حی علی الفلاح سنو تو پھر تین جملے فرمائے. حی علی الفلاح وہی جو مؤذن نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہی جو پہلے حی علی الصلاۃ کے جواب میں، اور تیسرے فرمایا یہ کہو کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء. اور جب اذان پوری ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو اذان کا جواب ہو گیا، دوسری بات اس نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ سعد میرے اور اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شہادت کا پڑھنا. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگنا. یہ جو عام طور پہ دعا ریڈیو ٹی وی میں سنی جاتی ہے نا کہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما، اس دعا کے لیے یہ اردو میں مانگے، عربی میں مانگ لے. وہ تو بہت اچھا ہے کہ سنت کے الفاظ آ جائیں، لیکن اپنے طور پہ بھی تو انسان کر سکتا ہے. یہ کوئی فرض تھوڑی ہے جس کے لیے زبان بھی عربی ہونا ضروری ہے، بلکہ کوئی آدمی اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو اس کے بعد یہ پڑھنا یہ بالکل ختم ہو گیا. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اردو کتابیں جو نماز کی لکھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ پوری بات حدیث کی بڑی کتابوں میں صاف آیا ہے کئی جگہ پہ کہ جب تم اذان کا جواب دو اور شہادتیں دو تو اس کے بعد یہ پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. کیا یہ جملہ لوگ بولتے ہی نہیں، اس لیے کہ تعلیم نہیں دیتے. ہر جگہ یہ آیا ہے کہ اذان کے جواب میں جب کلمہ شہادت پڑھو تو اس کے بعد یہ کہنا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اس لیے انشاءاللہ اذان پہ آئندہ